ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ہاشم کیا بات کرنی ہے؟ بولو بھائی۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ اسلام میں جو سلیوری کا سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے، بہت برا سسٹم ہے، تو پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ جس طرح ایک فٹ بال گیم ہے، مثال تھوڑی عجیب سی ہے لیکن سنیں، فٹ بال گیم ہے جس طرح، اس میں ہم ٹانگوں سے کھیلتے ہیں، لیکن ایک فٹ بال گیم ہے امریکن فٹ بال گیم یا اس طرح کی کوئی ہے جو اس کا نام بھی فٹ بال، لیکن کھیلتے وہ ہم ٹانگوں سے نہیں ہیں، ٹانگوں کے علاوہ جسم کے باقی حصے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اسلام میں جو غلامی کا جو سسٹم ہے اور یہ لونڈیوں کا، یہ اسی طرح کہ جس طرح وہ امریکن فٹ بال ہے، بس وہ نام کی غلامی اور سلیوری ہے، اصل میں ان کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ اور کسی تہذیب نے نہیں دیے غلاموں اور لونڈیوں کو۔ یہ جو ابھی ہم نے ابھی جو میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ کیا بڑے اچھے حقوق دیے گئے ہیں؟ یہ حقوق بڑا اچھا دیا گیا جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے، کہ آپ کے بندوں کو ابھی عورتیں ہاتھ آئی ہیں، ان کے خاوند ابھی زندہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ خود گھبرا رہے ہیں ان کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے، تو اوپر سے آیت آ گئی کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا جا سیکس۔ یہ بڑا اچھا حقوق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا تصویر کا ایک رخ دیکھ لیں نا آپ۔ نہیں، اور کون سا رخ ہے مجھے بتایا دوسرا رخ آپ دکھائیں ذرا، دوسرا رخ کیا ہے؟ ہاں چلیں دوسرا فرض کریں انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی فیملی بھی قابو آ جائے، صحیح ہے؟ اب ذرا اس چیز کو امیجن کریں کہ آپ کی فیملی کی کوئی عورت، کوئی بہن، کوئی بیٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے لے جائی جا رہی ہے، ٹینٹ کے اندر اس کا ریپ ہو رہا ہے اور اس کی سسکیاں آپ کو باہر سنائی دے رہی ہیں، چیخو پکار بھی سنائی دے رہی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ نہیں، یہ تو آپ نے پوری بات تو نہیں کی نا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں پوری بات کیا، یعنی مجھے بتائیں کہ اس کا چلیں، اگر آپ اس کا اچھا اینگل بتا سکتے ہیں نا تصویر کا دوسرا رخ، تو ذرا ہمیں یہ بھی دکھائیں کہ اگر انڈین فوج کے لوگ آپ کی فیملی کی کسی عورت کا ریپ کر رہے ہیں اپنے ٹینٹ کے اندر، تو اس کا دوسرا رخ میں کیسے دیکھوں کہ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اس کا دوسرا رخ؟ یہ مجھے بتا دیں۔ ہم رسول اللہ کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستانی فوج، پاکستانی بیٹیاں، ریپ ہو رہا ہے فوج کے ٹینٹ کے اندر، دوسرا رخ دکھائیں گے اچھا رخ کیا ہے؟ اچھا رخ دکھاتا ہوں نا، احادیث ہیں جن احادیث کی کتابوں سے ہم رسول بتا رہے اللہ کی ہیں۔ بات نہیں کر رہے، ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی ہندوستانی فوج اور پاکستانی بچیوں کے ریپوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے دوسرا رخ جو دکھائیں کہ ہندوستانی کون سا فوج ہے، اچھا کیا ہے۔ دیکھیں جو ہندوستانی فوج ہے نا، ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ جو ان کو سکھایا گیا ہے وہ تو الگ ہے نا، مسلمانوں کو الگ سکھایا گیا ہے، تو آپ دونوں کو فرض کریں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ اس کا اچھا رخ کون سا ہے اگر ہندوستانی یہ فوج یہ کام کرے تو؟ حارث صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ بات سنیں، جو احادیث ہیں ان میں آیا یار کہ میں آپ کو اتنی دیر کا میرے بھائی ایک عرض کر رہا ہوں، دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رسول اللہ حدیث کو ذرا سائیڈ پہ رکھ لیں، ابھی پاکستانی عورتیں اور ہندوستانی فوج کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اگر آپ کو ہندوستانی فوج نہیں پسند آ رہی، امریکی ڈال دیتے ہیں، رشین ڈال دیتے ہیں، کوئی دنیا کی تیسری ایرانی فوج ڈال دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہوگا کہ اگر ایرانی فوج پاکستان پہ حملہ کرے اور عورتوں کو لونڈی بنائے اور ان کے اپنے ٹینٹوں میں ریپ کر رہی ہے اور آپ باہر کھڑے سن رہے ہیں اندر آپ کی کسی رشتہ دار کا ریپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کی چیخو پکار سنائی دے رہی ہے، تو آپ کو کیا، آپ تصویر کا دوسرا رخ ہمیں کیا دکھائیں گے؟ نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ وہ جنگ کیوں لڑیں گے ہم سے، یہ بھی بتائیں نا کیوں جنگ لڑیں گے؟ وہ اس لیے جنگ لڑیں ہیں، نہیں تو چلیں وہ اس لیے جنگ لڑ رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، وہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں، شیعہ اسلام کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس طرح کی تو جنگیں تو ہے نہیں، یہ تو حرام ہے۔ نہیں تو اسلام میں چلے حق پھر اور ہم باطل کی اسی لیے چلے ہم نکال دیتے ہیں، وہ ظالم ہے اس لیے آپ کی بیٹیوں کو بنا رہے ہیں غلام۔ پھر بتائیں جی تصویر کا دوسرا رخ آپ مجھے اس میں دکھا سکتے ہیں کہ ان کی اس بات کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں
بات یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، پھر وہ جو کریں گے بعد میں، جو ظلم وہ کریں گے اگر، تو جنگ وہ جس یہ وجہ تو سے نہیں ہے نا مرضی کہ لڑ رہے ہیں، جنگ جس وجہ سے مرضی لڑ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس میں سے آپ اچھا پہلو ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ ہم صرف اتنا سے پوچھ رہے ہیں. نہیں، میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں نا، میں یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کرنے تو نہیں نہیں تو آیا نا، میں میں تو یہاں تو رسول اللہ آپ کو، کو میں اسلام کو آپ کو ڈیفینڈ کرنے وکالت آیا دے بھی نہیں رہا، میں تو آپ کا وکیل بن رہا ہوں کہ آپ کی بہن بیٹی کا ریپ ہو رہا ہے، وہ چیخیں مار رہی ہے ٹینٹ میں اور آپ کھڑے سن رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے کہ اس بات کو غلط کہہ دیں. ہوں. یہ تو غلط ہے. غلط ہے تو پھر مجھے بتائیں اسلام کہ میں یہ ایسا تو غلط نہیں ہے کیوں نا. ہے، غلط کیوں ہے یہ بھی بتائیں. یہ اس میں جو ہے نا وہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کو پتہ ہے، ظلم ہے تو وہ. اخلاقیات کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اخلاقیات کے خلاف ہے؟ یعنی آپ کی ایک بہن ٹینٹ کے اندر اس کا ریپ ہو رہا ہے اور اس کی چیخیں باہر آپ کو سنائی دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسے ننگا کر کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں یہ غلط کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ نے اس کو حرام کیا. میں تو یہی کہوں گا نا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا. نہیں، اللہ اور کسی قرآن کی کو ہم بات نہیں کر رہے، ابھی مجھے بات بتائیں کہ کیوں نہیں آپ کر رہے، کی کیوں نہیں کر عورت، رہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ اللہ اور قرآن کی بات پہ آ گئے ہیں تو میں بھی اللہ اور قرآن کی بات پہ واپس آ جاتا ہوں کہ نہیں، دیکھیں، پہلے مجھے کرنے دیں بات، پہلے مجھے کرنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بات اور یہ ہے، قرآن نے تو اس کو حرام قرار ہی نہیں دیا نا، کیونکہ اللہ اور قرآن تو خود یہ کام کر رہے ہیں، رسول تو خود یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور قرآن اس کو غلط نے حرام سے قرار دیا؟ اس نے تو دیا ہی نہیں ہے قرآن اس چیز کو حرام قرار. دیکھیں آپ نے بھی مجھے تو پہلے اپنا آتے ہی اعتراض مقدمہ کیا رکھیں. کہ نہیں دیا حرام قرار، مگر میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو دوسری، یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ سوچتے دماغ میں کون سا ایکسٹرا ایسا پرزا لگوایا ہے جس سے سوچتے ہو تو دماغ الٹی باتیں سوچتا ہے. یعنی آپ کو انڈین فوج یہ کرے، ایرانی فوج یہ کرے، امریکی فوج یہ کرے، سب غلط برا لگ رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کرتے بھی نہیں ہیں، اور آپ کو یہ ساری فوجیں بہت بری لگتی ہیں، ٹھیک ہے، انڈین فوج بھی اور امریکی فوج بھی آپ کو بہت بہت بری لگتی ہیں، مگر وہ فوج جو کہ ان سب فوجوں سے زیادہ گندا کام کر رہی ہے، وہ فوج اور ان کا لیڈر آپ کو بہت ہی پیارے لگتے ہیں. تو بھائی آپ اپنی بات سے کتنی منافقت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ آپ کو میری اسلام بات منافق سن نہیں بنا رہا رہے ہے نا. ہیں. سن رہے ہیں میری یار، آپ بات کی تو نہیں بات سن رہے نا آپ یار، میری سنائیں، بات چلیں نہیں سن رہے. وہ سنائیں یہ ہے سنائیں. کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اتنی احادیث ہے کہ جو غلام تمہارے پاس ہیں، جو لونڈیاں ہیں، جو خود کھاؤ پیو وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہو، وہی اگر میں سلوک کرو. آپ کو یہ جو یہ آپ نے دکھا دوں، ایک جو اچھا کہانی چلیں، بنا دی ہے نا کہ بس وہ ایک نہیں کہانی نہیں، زبردستی ایک کی سیکنڈ ریپ ایک ہوتی ہے. سیکنڈ، اچھا چلیں آگے آپ پوائنٹ آپ کا، تھوڑا سا آپ کو میوٹ کروں گا، شور آ رہا آپ کی طرف سے. آپ نے کہا کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جیسے خود کپڑے پہنو ویسے پہناؤ، جو کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، یہی کہا نا آپ نے. اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں، ثابت کر دوں آپ کی حدیثوں سے ہی، یا آپ کی صحیح ستہ کی حدیثوں سے آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں، ترمذی سے ثابت کر کے دکھا دوں کہ ایسا حقیقت میں نہیں تھا، کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ جھوٹ کے کیا کہتے ہیں، پیر نہیں ہوتے، وہ جھوٹ چھپایا نہیں جاتا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے، چلیں جی کچھ حدیثیں رکھتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ مزے کی بات ہے، یہ حدیث جو ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ اپنے یہ الاداب المفرد 188 حدیث ہے، جو کہ یہ آپ کی یہ بھی سب سے اچھی والی حدیث ہے، اس لیے اس پہ الاداب کی شرط نہ لگانا، یہ اچھی حق میں آپ کے جا رہی ہے کہ ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. رسول اللہ نے کہا کہ جو بھی اپنے غلاموں سے اچھا سلوک رکھو، ان کو وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان کے ساتھ سختی نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا ہی رسول اللہ نے حکم دیا. حقوق دیے. ہاں اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ترمذی کی 1947ویں حدیث کیا ہے؟ سر میوٹ کر دیں، بڑا شور آ رہا ہے پیچھے سے ان کی طرف سے، ایکو ہو رہا ہے بہت. اچھا جی دوبارہ کر دیں، وہ میں نے بھی کر دیا تھا. اچھا یہ ترمذی کی کیا حدیث ہے؟ if somebody slanders his slave، یعنی اگر کوئی اپنی غلام کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے سیکس کا، تو وہ غلام جو ہے وہ اس کے اوپر جس نے الزام لگایا نا اس کو اللہ پکڑے گا تو قیامت والے دن. ٹھیک ہے، یہ غلام کا اب یہ معیار ہے کہ اگر غلام کے اوپر الزام لگائے گا تو اس کو اللہ پکڑے گا، اس کے اوپر اور ویسے کوئی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جیسا سلوک اپنے ساتھ کرتے ہو ویسا ہی سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ بھی کرو. تو غلام کے اوپر جب جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کو اللہ پکڑتا ہے, اس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی. تو کہ آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں اور سوچ سمجھ کے دیجیے گا کہ غلام کو تو اللہ پکڑے گا, اس کے اوپر اور کوئی سزا نہیں جس نے جھوٹا الزام لگایا. آزاد عورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کسی آزاد عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ بولیں. دیکھیں اگر جو غلام ہے اس پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اللہ پکڑے گا, لیکن ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام بندہ کوئی اس پہ الزام لگتا ہے تو مطلب اس کو دنیا میں اس کی سارے عدالت لگائی جائے گی, تو یہ ناانصافی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ رہے ہیں چیز. اگر اس غلام پہ جو الزام لگا ہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے اور ثبوت مل جاتے ہیں, گواہ آ جاتے ہیں, تو پھر تو دنیا میں سزا ملے گی. اس پہ تو آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھ لیں. نہیں, آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں, کوئی نہیں ہے سزا, نہیں ہے بابا. یہی تو کہہ رہا ہوں, پکڑے گئے ہو نا, بھاگے ہو نیچے, اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, پوچھ لو جا کے کسی سے. غلام کے اوپر جھوٹا سیکس کا الزام لگانے, اور میں بھی ثابت کر دوں گا کہ آپ کے رسول اللہ نے بھی جھوٹا الزام لگایا تھا اپنی ایک لونڈی کے اوپر, اور یہ ثابت ہو گیا تھا. اور یہ اسی لیے, یہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی کہ رسول اللہ نے اس بندے کے اوپر سزا نہیں رکھی کیونکہ رسول اللہ خود جھوٹا الزام لگا چکے تھے ماریہ قبطیہ کے اوپر. ابھی وہ بھی آپ کو روایت دکھا دوں گا. تو یہ کیسا انصاف ہے کہ وہی پہناؤ جو خود پہنو, وہی کھلاؤ جو خود کھلاؤ. لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام سیکس کا لگا دیا تو کوئی بات نہیں, اور اس کے اوپر عورت کے اوپر لگایا تو اس کو جو پاک دامن, یہ قرآن کی آیت ہے, جس زنا کی تہمت لگائے پھر وہ نہ لگا سکے, 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی آپ کی ان کی جھوٹا الزام اگر لگا دیا, ثابت ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوگا. کہاں لکھا ہے کہ 4 گواہ اگر وہ پیش نہ کر سکے جس نے, کیونکہ لونڈی کے اوپر الزام لگانے کے لیے آپ کو 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیسا برابری ہے یا انصاف ہے؟ او بھائی, آپ کو جب عالم کے ساتھ تھوڑا سا بحث کرو گے نا تو وہ عالم بھی آپ کو کہے گا. مفتی طارق مسعود کا بیان پڑھا ہو, اسے کہا لونڈی جو ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی, برابر ہوتی ہے بیوی برابر ہوتی ہے, ورنہ اسی لیے لونڈی کے ساتھ نکاح کی رکھی نہیں گئی, اجازت نہیں دی گئی. تو یہ بھائی یہ آپ کو کہانیاں جو کرائیں گے نا, یہ ہمارے اوپر نہیں چلیں گے. وہ اکیلے بیٹھ کے عالم اپنی مجلس میں بیٹھ کے تو یہ کہانیاں کر دے تو وہ چلتی جائیں گی, ویسے نہیں, یہ ہمارے اوپر نہیں چلیں گی یہ باتیں. اور میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح جو آپ نے بھی کہی نا کہ لونڈیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا. یہ تبری والیوم 39 پیج 184-85 میں لکھا ہوا ہے. میں یہ وہی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے مل جائے. جب صفیہ کو پکڑا تھا تو صفیہ کے خیمے کے باہر اس بندے کا کیا نام تھا, پوری رات, وہ پوری رات, اس بندے کا نام میں نے بک میں اپنی لکھا ہوا, پوری رات کھڑا رہا. رسول اللہ اٹھے اگلے دن, رسول اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا ابھی آپ نے اس کے باپ اور شوہر کو قتل کیا ہے تو میں پہرا دے رہا تھا کہ کہیں آپ کو یہ قتل نہ کر دے. تو یہ بڑا, یعنی اس کا مطلب وہی بات آ گئی نا جب بھی غالب نے آپ کو ایران ان کی مثالیں دی ہیں. وہ بھائی جو مرضی ہو جائے, آپ کو اگر آپ کو مار کے آپ کی عورتوں کو کوئی لونڈی بنا کے کوئی دشمن کے فوجی لے جائیں گے نا, آپ تو چلو مر چکے ہوگے نا, لیکن جو آپ کی عورتوں کے اوپر جو بیت رہی ہوگی نا, وہ اس سے اور کوئی بری چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک تو اس بندے نے میرے بیٹے کو یا شوہر کو یا میرے باپ کو قتل کر دیا, اب اوپر سے میرے ساتھ سو بھی رہا ہے. اس سے گھٹیا حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور آپ آ جاتے ہیں جی بڑے جی وہ کھاؤ جو وہ کہلاتے ہیں, جو پلاؤ جو پلاتے ہیں. بات سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک منٹ, میری بات بھی کمپلیٹ, میں نے اب ایک بات کرنی ہے, اس کے بعد آپ بات کرنا. بات یہ دنیا میں آج ہر انسان کے ہیومن رائٹس لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی قانون لکھا ہوا سارا, کسی کو کوئی چپیڑ نہیں مار سکتا, کسی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, آزاد لوگوں کے ساتھ. اور ان آزاد لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے دنیا میں. تو آپ غلاموں کے حقوق کی بات, آپ نے 4 باتیں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے لکھ دی ہوئی ہیں, اور آپ ان کی بیس پہ کہہ رہے ہو کہ وہ اپلائی ہوتا تھا. کچھ بھی اپلائی نہیں ہوتا تھا بھائی. غلام بھاگ جاتا ہے نا اگر, تو رسول اللہ نے کہا اس کی نماز نہیں قبول ہوتی, ٹھیک ہے. غلام بھاگتا ہے تو اس کی نماز نہیں قبول ہوتی. ایک صحابی مر گیا, پیچھے اس نے وصیت کر دی کہ میرے غلام لونڈیوں کو آزاد کر دینا, اس کے اوپر قرضہ تھا. رسول اللہ انہوں نے غلام آزاد کیے, غلام بیچارے اپنے رستے جا رہے تھے اپنے گھروں کو واپس, رسول اللہ رستے سے پکڑوا کے واپس بلا لیے اور کہا
کہ بھائی ان کو بیچ کے اس بندے کا قرضہ ادا کرو. یہ حالات ہیں. رسول اللہ نے کوئی ایک بار غلاموں کے ساتھ زیادتی نہیں, رسول اللہ کی باتوں میں 100 جگہ پہ لکھا ہے. بھائی اس سے زیادہ بڑی بے شرمی کیا ہوگی کہ آپ یہ کہہ دیں گے بھائی تم بھاگو گے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. کیا کام ہی ختم. آپ نے تو نماز کا حق نہیں دیا ان کو. ہو سکتا غلام بےچارا مار کھا کے ہڈیاں توڑوا کے بھاگ جائے بےچارا اینڈ پہ کہ مجھے تو مار دینا انہوں نے, یا لونڈی بےچاری ریپ کروا کے تنگ آ جائے, مرنے والی ہو جائے اور وہ کہے میں بھاگ رہی ہوں, تو اس کی نماز نہیں قبول ہونی. تو بھائی غلامی سے آزادی, غلامی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ غلامی سب سے بڑا گناہ ہے. باقی آپ غلام کو سونے کی زنجیریں بھی اگر پہنائیں تو وہ آزاد نہیں ہو جاتا. نہیں غالب, دوسری بات یہ ہے اگر غلامی واقعی اتنی اچھی چیز تھی تو پھر اس کو بین کیوں کیا؟ پھر یہ فخر کیوں بناتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بین کر دیا, اب ہم ایسا کام نہیں. بری چیز ہی تھی تو بین کی تھی, اچھی چیز کو بین جنگیں نہیں ہوتی ہیں اس طرح کی, اس لیے بین ہوئی. کس نے کہا نہیں جنگیں ہوتی؟ جنگوں کے بغیر بھی رسول اللہ کے پاس لونڈیاں تھی. ماریا قبطیہ کون سی جنگ سے آئی تھی پتا؟ بتائیں ذرا اس جنگ کا نام جس سے ماریا قبطیہ آئی تھی. بھائی ان کی بیوی نہیں, کوئی بیوی نہیں تھی. کس نے کہا بیوی تھی؟ کون سا؟ آپ مجھے کوئی حدیث, کوئی حدیث کہیں سے ریفرنس نکال کے دکھا دو کہ وہ بیوی تھی. بیوی کی لونڈی تھی کہہ رہا ہوں. ہاں تو بیوی تو اس کے ساتھ سیکس کرتے تھے نا. میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا کہ کون سی جنگ سے آئی تھی, بیوی کی لونڈی تھی یا رسول اللہ کی لونڈی تھی؟ اس سے تو یہ تو مدعا ہی نہیں ہے. کہاں سے ملی تھی, کون سی جنگ سے ملی تھی ماریا قبطیہ؟ ہاں آپ کو نہیں پتا نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے پر آپ بھولے مان رہے ہو. بس رسول اللہ کو تحفے میں ملی تھی, ٹھیک ہے. پھر سیدہ حفصہ کو رسول اللہ نے دی تھی. یہ سیدہ حفصہ کو تحفہ نہیں تھا آیا, یہ مقوقس تھا مصر کا جس کو رسول اللہ نے خط لکھا تھا. اس نے 1 خسرا 2 گدھے اور 2 لونڈیاں بھیجی تھی, ٹھیک ہے, سمجھ گئے, رسول اللہ کے لیے. اور وہ لونڈی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ لونڈی حفصہ کو دی. وہ حفصہ کے پاس رہتی تھی اور پھر رسول اللہ اس کے ساتھ ڈنگ رام بھی کر رہے تھے. تو بھائی آپ کہہ رہے ہو جنگ میں لونڈیاں بنتی تھی, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی اتنے بشرم مولوی ہیں انکلوڈنگ ڈاکٹر اسرار احمد اور انجینئر محمد علی مرزا, یہ سارے اس میں شامل ہیں. ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں کہ لونڈیاں صرف جو ہے جنگ کے میدان میں بنائی جاتی تھی. کدھر آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ لونڈیاں جنگ کے میدان میں نہیں بنائی جاتی تھی؟ خریدی بھی جاتی تھی, بیچی بھی جاتی تھی. رسول اللہ نے بھی خریدی, صحابیوں نے بھی خریدی اور بیچی بھی رسول اللہ نے. کون سا دن ہے جب نہیں بیچی؟ یار کیا باتیں کر رہے ہو. کفالت بھی مقصد نہیں تھا لونڈیاں بنانے کا. بنو قریظہ کی عورتوں کی اگر کفالت مقصد تھا نا, صحابیوں نے خود کرنی تھی, بیچ کیوں نہیں تھی دمشق کے بازار میں؟ یہی تو باتیں آپ لوگوں کو اپنی تاریخ بھی آپ کے منہ پہ چپیڑے مار رہی ہے. آپ کی تاریخ اسلامی مولویوں کے منہ پہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بلایا گیا نا ان کو بیچاروں کو, ان کو. اور یہ بھی جتنا آپ کو میرے بھائی پتا چل بھی رہا نا, یہ ہماری بدولت ہی پتا چل رہا, ورنہ کس نے پوچھنا تھا کہ لونڈی کے ساتھ کیا ہوتا تھا, تو لونڈی کے کیا حقوق تھے؟ کوئی بھی نہیں. ایسی پہلے کوئی باتیں کرتے ہی نہیں تھے, یہ لوگ چھپ چھپا کے کرتے تھے باتیں. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.